بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وفي الأرض آيات للمؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں حدیات و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے رب ذوالجلال ان مقدس لمحات کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. اللہم آمین. آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن اور تفکر کائنات. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر انسان کو تفکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کائنات کی مختلف چیزوں کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو اسے خالق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا اور رب ذوالجلال کی ذات کی پہچان اسے نصیب ہو کہ ہمارا رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے، کہ جو یقین والے ہیں پوری کی پوری زمین کا ہر ذرہ انہیں ان کے رب کا پتہ دے گا اگر وہ یقین کی نظر سے اور ایمان کی نظر سے دیگر دلائل کی بجائے صرف زمین کو دیکھ لیں تو یہ زمین بھی بتاتی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے. یہ کائنات کوئی محض ایک اتفاق نہیں، یہ زمین محض ایک اتفاق نہیں، بلکہ زمین کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے اور اس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تفکر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، تدبر کرنا. اصطلاحی معنی تفکر کا یہ ہے کہ دل کا مختلف اشیاء کے حقائق میں تصرف کرنا، اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے دل کا غور و فکر کرنا، مختلف اشیاء کی حقیقتوں میں، اور غور و فکر کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ اپنے مطلوب کو حاصل کر لے،
مقصود کو حاصل کر لے، جہاں تک وہ جانا چاہتا ہے، جو اس کا مطلوب ہے، جو اس کا مقصود ہے، اشیاء میں غور و فکر کرنے کے بعد وہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ اور ہر بندے کا، جو بندے مومن ہے، اس کا مطلوب اور اس کا مقصود یہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، خلق کائنات جل جلالہ کی ذات گرامی ہے۔ تو خلق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اگر میری پہچان چاہتے ہو، میرا پتہ چاہتے ہو، تو پھر کائنات میں تفکر کرو، یہ کائنات کی ہر چیز تمہیں میرا پتہ بتائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ تفکر اتنا عظیم عمل ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنۃ، ایک گھڑی کا تفکر کہ بندہ ایک منٹ کے لیے کائنات میں غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے کہ اللہ نے یہ آسمان کس طرح بنایا، بغیر ستون کے اللہ نے اس کو کھڑا کیا، اتنی بڑی زمین بنائی، یہ چاند اور سورج بنائے۔ تو ایک گھڑی کا تفکر جو ہے، ایک گھڑی کا سوچ و بچار رب ذوالجلال کی کائنات میں، فرمایا کہ خیر من عبادت سنۃ، ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ ایک گھڑی کے تفکر پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک گھڑی کا تفکر اتنا، اس پہ رب ذوالجلال عظیم ثواب دیتا ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سعادت کے اندر کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بار بار انسان کو کہا کہ تم زمین میں غور و فکر کرو، تم آسمان میں چاند اور سورج میں غور و فکر کرو، اس میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، عقل والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں بار بار جو تفکر کی تلقین کی، حالانکہ کائنات میں تفکر کرنا یہ مقصود نہیں ہے کہ بندہ زمین کے اندر سوچ و بچار کرتا رہے، آسمان میں بندہ سوچ و بچار کرتا رہے، یہ مقصود نہیں، پھر بھی اللہ بار بار حکم دیتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اصل مقصود جو ہے وہ زمین میں تفکر کرنا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بندہ زمین میں تفکر کرے تو بندہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے، آسمان میں غور و فکر کرے تو بندہ اپنے مقصود تک پہنچ جائے۔ مقصود اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا خلق تفکر کرنا یہ رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کی چابی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے رب ذوالجلال کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہو، تو چابی یہ ہے کہ وہ بندہ کائنات کے اندر غور و فکر کرے، رب ذوالجلال اسے اپنے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرواتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات آج کے موضوع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں رب ذوالجلال نے انسان کو مختلف اشیاء بیان کر کے انسان کو تفکر کائنات کی دعوت دی۔ خلق کائنات جل جلالہ سورہ نحل کے اندر 14ویں سپارے میں خلق کائنات جل جلالہ کے شان فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، سبحان اللہ، کہ بے شک اس میں نشانی ہے، لآیات نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے کہ جو تفکر کرنے والی ہے، جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور وہ سوچ و بچار کرنے کے اہل ہے، اس میں ان لوگوں کے لیے اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ اب اس ذالک کا آیت کریمہ کا جو مشار الیہ ہے، کہ جس کے بارے میں خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ کی نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس میں ایک چیز کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، سبحان کہ اللہ، رب ذوالجلال نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، شہد کی مکھی کی طرف اللہ نے یہ پیغام بھیجا، اسے الہام کیا۔ الہام کیا کیا کہ ان اتخذی من الجبال،
کہ تم اپنا گھر بناؤ پہاڑوں میں، تم اپنا گھر بناؤ درختوں میں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تم اپنا گھر بناؤ چھتوں میں۔ یہاں تم اپنا گھر بناؤ، جب گھر بن جائے تو پھر گھر کے اندر بیٹھ نہ جاؤ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر تمام پھلوں کے رس تم ان سے فیض حاصل کرو، پھلوں کے پاس جاؤ اور ان کا رس چوسو، ان سے رس حاصل کرو۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، خالق کائنات جل جلالہ نے شہد کی مکھی کے لیے راستے بھی مقرر کر دیے کہ اس راستے سے تم نے جانا ہے اور اس راستے سے تم نے واپس آنا ہے۔ یہ راستے بھی اللہ نے مکھی کے لیے خود مقرر کیے، خالق کائنات جل جلالہ نے۔ اللہ فرماتا ہے جب گھر تمہارا بن جائے، رس پھلوں سے تم حاصل کر لو، آج اس اپنے چھتے پہ اپنے گھر میں جب تم بیٹھ جاؤ، اب اس سارے عمل سے ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یخرج من بطونها شراب، رب ذوالجلال پھر شہد کی مکھی کے پیٹ سے کیا نکالتا ہے؟ یخرج، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے شراب، پینے کی چیز نکلتی ہے۔ مختلف الوان، رنگ بھی اس کا مختلف ہوتا ہے، ہر شہد کا رنگ ایک جیسا نہیں، اس میں موسم کے اثرات بھی ہیں، پھر جس درخت پہ وہ بنا ہے اس کے اثرات بھی ہیں، اور پھر جن پھلوں کا رس چوسا ہے اس غذا کے اثرات بھی ہیں۔ رنگ اس کا مختلف ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز ہر شہد کے اندر کامن کرتی ہے، ایک چیز سب کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شہد کی مکھی کا ذکر کر کے رب ذوالجلال انسان کو کہتا ہے کہ اس میں نشانی ہے، شہد کی مکھی میں، کہ یہ کس طرح اپنا گھر بناتی ہے، پھر کس طرح پھلوں کا رس چوستی ہے، اور کس طرح مزیدار اور لذیذ اور میٹھا شہد تیار کرتی ہے۔ رات کو ڈھونڈنا ہے تو دور نہ جا، شہد کی مکھی دیکھ لے، یہی تجھے رب کا پتہ بتا دے گی۔ سبحان اللہ۔ ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی، یہ چھوٹی سی مکھی، اللہ نے ایک بار اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے گھر بھی اللہ نے اس کے مقرر کیے کہ بنانے کا نام ہے، پہاڑوں میں، درختوں میں، چھتوں میں گھر کہاں بنانے ہیں یہ بھی رب ذوالجلال نے مقرر کیا۔ حلال حرام کی تمیز اللہ نے بتائی، کہاں تم اپنا گھر بنا سکتی ہو۔ آج رب ذوالجلال نے ہمیں بھی بتایا کہ ہم نے گھر کہاں بنانا ہے، جو ملک میں زمین ہو وہاں بنایا جائے، غیر کی ملک میں قبضہ کر کے گھر تو مکھی بھی نہیں بناتی، اللہ نے بھی اس کے لیے جگہ مقرر کی ہے، جو مقرر ہو چکی وہی بناتی ہے، اپنی مرضی نہیں کرتی۔ تو یہ شہد کی مکھی انسان کو متوجہ کرتی ہے، جب میں اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں بنا رہی تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جو تیری ملک میں ہے تو وہی گھر بنا۔ جب میں چھوٹی سی مکھی ہو کر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتی، اس نے میرے لیے راستے مقرر کیے ہیں، اس راستے سے تو نے آنا ہے، اس راستے سے تو نے واپس جانا ہے۔ شریعت نے آج انسان کے لیے ارادے مقرر کی، یہ راستہ تیرے لیے حلال ہے، یہ راستہ تیرے لیے حرام ہے، یہ راستہ جنت کا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ آج شہد کی مکھی ان مقرر کردہ راستوں کی مخالفت نہیں کرتی، تو یہ مکھی انسان کو متوجہ کرتی ہے، جب میں نافرمانی نہیں کرتی تو انسان ہو کے نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے کہ جو دھیان کرے۔ اب شہد کی مکھی انسان کو متوجہ کرتی ہے، جب اس پہ بندہ غور و فکر کرے گا کہ جب چھوٹی سی مکھی جو ایک یعنی جانور ہے، حیوان ہے،
مان رہی ہے تو میں انسان ہو کے دیکھو وہ مکھی جو وہ اگلتی ہے انسان اس سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کو شہد مزیدار نہ لگتا، لذیذ بھی ہے مزیدار بھی ہے، انسان کی توجہ کا مرکز ہے وہ شہد کی مکھی۔ آج بڑے بڑے کارخانے اور لاکھوں کروڑوں کا کاروبار اس پہ ہو رہا ہے، انسان کی توجہ کا مرکز ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے رب کا حکم مانا۔ جب چھوٹی سی مکھی رب کا حکم مانے تو انسان کی توجہ کا وہ مرکز بنے، تو انسان ہو کے جب اپنے رب کا حکم مانے تو اللہ اسے پھر کتنا نوازے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پہ خلق کائنات جل جلالہ سورہ نور کے اندر خلق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عالمین کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جن کو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے، جو علم سے بالکل جاہل نہیں، علم ہے ان کے پاس، اللہ فرماتا ہے اس میں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ اب اس دانی کا مشاہد کیا ہے؟ خلق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان تو کہاں چلا ہے اپنے رب کو ڈھونڈنے؟ تو کائنات کے جس ڈبے میں بھی موجود ہے، تجھے کسی کے پاس جانے کی حاجت ہی نہیں۔ اگر تیرے پاس علم موجود ہے تو تو اپنے قدموں کی جانب جو تیرے قدموں کے نیچے زمین لیٹی ہے اس کی تخلیق پہ غور کر، تمہیں رب کا پتہ مل جائے گا۔ جہاں پر بھی ہو وہاں آسمان تو ہوگا، اس آسمان کی تخلیق پہ غور کر، آسمان کو دیکھو، تمہیں رب کا پتہ پھر نہیں ملے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر بھی نشانی ہے۔ بندہ آسمان کو دیکھے، ہم تو 12 بائی 12 کی چھت بنانی ہو تو بغیر ستون کے دیوار کے کھڑا نہیں کر سکتے۔ ہمارا رب اتنی قدرتوں والا ہے جس نے اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے کھڑی کی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر وزن اس کا کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے، اتنی آسمان کی موٹائی ہے کہ بندہ اس کی موٹائی کو طے کرے تو 500 سال لگ جائیں۔ اتنی وزنی چھت جس ہستی نے بغیر ستون کے کھڑی کر دی، اس ہستی کو اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کی تخلیق پہ غور کر، تمہیں رب ذوالجلال کی قدرتوں کا پتہ چلے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، آسمان کی تخلیق میں بھی نشانی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضِ، یہ جو زمین کی تخلیق ہے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، دیکھو ہم نے زمین کو تمہارے لیے میزبان بنا دیا، تم زندہ ہو پھر بھی زمین تمہیں اٹھائے ہوئے ہے، تم دنیا سے چلے جاؤ، روح جسم سے نکل جائے، تمہارے گھر والے تو ایک دن بھی تمہیں گھر رکھنا گوارا نہیں کرتے، اب اٹھاؤ اسے قبر میں چھوڑاؤ، یہاں رہے گا تو بدبو آئے گی۔ وہ گھر والے جو ایک دن تیرے بغیر نہیں نکالتے تھے، آج ایک رات بھی تمہیں گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن زمین انکار نہیں کرتی، زمین پھر بھی تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے میزبانی بنایا؟ تم دنیا میں آئے، زمین تمہاری میزبانی کرتی ہے، تمہارا بوجھ اٹھاتی ہے۔ زمین نے آج تک کسی انسان سے یہ نہیں کہا اپنا بوجھ اٹھا لو، میں تمہارا بوجھ اپنے اوپر برداشت نہیں کروں گی، تم جتنا مرضی بوجھ رکھو، زمین اسے اٹھاتی ہے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے جاؤ، جسے کوئی قبول نہ کرے زمین اسے بھی قبول کر لیتی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، اللہ فرماتا ہے زمین کو ہم نے تمہارے لیے میزبان بنایا۔ پھر اس زمین کی طرف غور کرو، آسمان سے جو اللہ نے پانی اتارا تھا وہ پانی تو ایک طرح کا تھا، اس کا رنگ بھی ایک تھا، اس کا ذائقہ بھی ایک تھا۔ اس زمین نے اس پانی کو جذب کیا، اپنے اندر لے گئی، لیکن یہی پانی جب اس پلٹ کے واپس نکلا
اب رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پانی جو آسمان سے آیا تھا ذائقہ ایک طرح کا تھا، یہ فیض ہے زمین کا کہ وہی پانی خربوزے میں، وہی پانی تربوز میں، وہی پانی انگور میں، وہی پانی سیب میں، وہی پانی سبزے میں، وہی پانی سبزی میں، اور وہی پانی جڑی بوٹیوں میں۔ پانی ایک طرح کا تھا لیکن واپس نکلا ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، اس کی خصوصیت بھی مختلف ہے، ذائقے بھی چینج ہیں۔ اللہ نے ان میں طرح طرح کی بیماریوں کا علاج رکھا۔ زمین کے اس عمل پر بھی غور کرو کہ پانی اندر لے کے گئی تھی تو ایک طرح کا تھا، باہر نکالا ہے تو مختلف ہے۔ زمین کا یہ عمل انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ انسان قرآن و سنت کا جو پانی ہے اپنے دل کی زمین کے اندر جذب کرو، جذب کر کے دیکھو اللہ تمہیں اس پانی سے کتنا نور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ زمین کی دعوت ہے، زمین کی طرف غور تو کرو، تمہیں رب ذوالجلال کی نشانی اور قدرتوں کا پتہ چلے۔ پھر دیکھو زمین اگر لوہے کی ہوتی کہ بوجھ اس کے اوپر اتنا ڈالنا ہے، لوہے کی ہوتی تو اس کے اوپر چلنا مشکل ہو جاتا، بندہ چند قدم چلتا تو پاؤں تھک جاتے زمین کی سختی کی وجہ سے۔ اور اگر زمین روئی کی طرح نرم ہوتی تو پھر اتنی عمارتوں کا بوجھ سے زمین کیسے اٹھاتی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے سخت بھی بنائی ہے، تمہاری عمارتوں کا بوجھ بھی اٹھاتی ہے، اور نرم اتنی ہے جتنا چلتے رہو تمہیں زمین کے اوپر چلنے سے کوئی سختی اور اس قسم کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ نرم بھی ہے، یہ سخت بھی ہے، نرم اتنی جہاں چاہو کھود کے تہخانے بنا لو، جہاں چاہو تم راہیں بنا لو، نرم اتنی ہے، مسخر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے زمین کو، اور سخت اتنی ہے تم سو منزلہ بلند عمارتیں بھی اس پہ بناؤ پھر بھی اس کا یہ بوجھ اٹھا لیتی ہے۔ زمین کے اس عمل کی طرف بھی غور کرو تو یہ عمل بھی تمہیں خلق کائنات جل جلالہ کی قدرتوں کا پتہ بتاتا ہے۔ اس سلسلہ میں آگے خلق کائنات جل جلالہ اسی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق دیکھو، آگے فرماتا ہے واختلاف السنتکم، اور یہ زبانوں کا اختلاف دیکھو، یہ بھی تمہیں رب کا پتہ دے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے منکر تھے اللہ کی توحید کے تو انہوں نے جس وقت اللہ کے توحید کی دلیل مانگی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی وحدانیت کی دلیل یہی قرآن کی آیت سے دی، واختلاف السنتکم، فرمایا یہ زبانوں کا اختلاف میرے رب کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا دیکھو یہ زبان کا ٹکڑا کسی پنجابی کی دیکھو تو اس کی ساخت بھی ویسی ہی ہے، کسی اردو بولنے والے کی دیکھو تو اس کی ساخت بھی ویسی ہی ہے، کسی سندھی کی دیکھو تو ساخت ویسی ہے، انگلش بولنے والے کی دیکھو، فارسی بولنے والے کی دیکھو، کوئی عربی بولتا ہے اس کی دیکھو۔ یہ نہیں کہ پاکستان والوں کی جو زبان ہے ان کی بناوٹ اور ہو، عربی بولنے والوں کی بناوٹ اور ہو، زبان کی ساخت اور اس کا حجم اور اس کی بناوٹ ایک طرح کی ہے، لیکن یہی زبان جب پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی بچے میں بولتی ہے تو اردو بولتی ہے، حجاز مقدس کی سرزمین میں بولے عربی بولتی ہے، اور اگر یورپ میں بولے تو انگلش بولتی ہے۔ اسی طرح جس خطے میں بھی انسان پیدا ہو زبان ایک طرح کی ہے لیکن بولیاں مختلف نکل رہی ہیں، آوازیں مختلف ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں جو ایک ہی ساخت کی زبان سے مختلف بولیاں بلوائے اس ہستی کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا تم پتہ پوچھتے ہو، رب ذوالجلال کی وحدانیت کی دلیل پوچھتے ہو، پورا قرآن اگرچہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے لیکن تم صرف اپنی ذات کی طرف ہی غور کر لو، یہ زبان کو دیکھو تو یہ زبان بھی تمہیں خلق کائنات جل جلالہ کا پتہ بتائے گی۔ فرمایا واختلاف السنتکم، زبانوں کا اختلاف دیکھو، واختلاف السنتکم والوانکم، اور رنگوں کا اختلاف دیکھو۔ سب کا بات تو جہاں سے انسانیت چلی ہے
وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، جہاں سے حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسانیت کی جہاں سے ابتدا ہوئی، وہ سب کے جد اعلیٰ جو ہے وہ تو حضرت آدم ہے۔ لیکن آج انسانوں کے رنگوں کو دیکھ کے اور ان کے چہرے کی بناوٹ کو دیکھ کے پہچان ہوتی ہے کہ یہ انڈونیشیا کا ہے، یہ جاپان کا ہے، یہ چین کا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ حجاز مقدس کی سرزمین کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے۔ فرمایا جو ایک ہی باپ سے مختلف رنگوں کے اور مختلف ساختوں کے انسانوں کو پیدا کرے، اس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اختلاف السنتکم والوانکم، یہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف دیکھو تو تمہیں خلق کائنات جل جلالہ کی ذات کا پتہ چلے گا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے رات اور دن کے آنے جانے میں اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور زبانوں کے اختلاف میں، رنگوں کے اختلاف میں اللہ نے اس میں بھی نشانیاں رکھ دی۔ خلق کائنات جل جلالہ آگے فرماتا ہے سورہ یاسین کے اندر، خلق کائنات جل جلالہ نے سورج اور چاند کی جو راہیں ہیں رب ذوالجلال نے ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جو سورج ہے اس کی حدیں بھی مقرر کی اور چاند کی جو راہیں ہیں وہ بھی مقرر کی۔ فرمایا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا، سورج کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، کہ چاند نکلا ہوا ہو سورج کہے کہ میں بھی نکلوں گا، نہیں، چاند کا وقت مقرر ہے، سورج کا وقت مقرر ہے۔ کبھی انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا کہ سورج کہے آج میں نہیں نکلوں گا، تو نے نکلنا ہے تو نکل جا، چاند نکلا ہوا ہو اور سورج بھی آ جائے، نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، والليل سابق النهار، اور فرمایا کہ رات کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دن پہ سبقت کر جائے، پہلے رات ہوگی پھر دن آئے گا، دن ہوگا پھر رات آئے گی۔ فرمایا کہ اے انسان تو رات اور دن کے آنے جانے اور یہ چاند اور سورج کا جو وقت مقرر ہے ان کی طرف غور کر تو تمہیں رب ذوالجلال کی ذات کا پتہ چلے گا کہ جس رب نے ان میں کبھی اختلاف نہیں ہونے دیا، یہ نظام بڑا منظم طریقے سے چل رہا ہے، کبھی دن نکلنا بھولا نہیں، کبھی رات نکلنی بھولی نہیں، اپنے وقت پہ آتے ہیں وقت پہ جاتے ہیں۔ ان کی طرف غور کر کہ کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے اور اس ذات کو رب ذوالجلال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ رہتا ہو جہاں اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، پہاڑوں میں ہے، جنگلات میں ہے، دور دراز جہاں تک کوئی انسان کی دوسرے انسان کی اس تک رسائی نہ ہوئی، وہ پہاڑوں جنگلات میں ہے، صحرا میں ہے، جہاں اس تک کوئی اللہ کی توحید کا پیغام دے کے پہنچا ہی نہیں، تو امام اعظم فرماتے ہیں اس بندے کے لیے بھی اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تک تو کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، کوئی بتانے والا گیا ہی نہیں کہ جو کوئی جا کے بتائے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، کوئی اسے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو امام اعظم فرمانے لگے وہ جہاں پر بھی ہے وہاں سورج تو نکلتا ہوگا، سبحان اللہ، وہاں چاند تو آتا ہوگا، وہاں دن بھی آتا ہوگا، رات بھی آتی ہوگی، فرمایا ہر روز یہ رات کا وقت پہ آنا اور دن کا وقت پہ آنا، ان چیزوں کی طرف غور کرے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات نہ آئی ہو اور دن نکلا ہوا ہو اور 24 گھنٹے دن ہی ہو۔ فرمایا وہ رات دن چاند اور سورج کو تو دیکھتا ہوگا، ان چیزوں کی طرف غور کر کے اپنی عقل استعمال کر کے کہے اس کائنات کے نظام کو کوئی چلا رہا ہے، یہ خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والی یقیناً کوئی ذات ہے اور وہ ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔
سبحان اللہ الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. پھر خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے سورہ سجدہ کے اندر رب ذوالجلال ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ صبار شکور، صبر کرنے والوں کے لیے، وہ جو صبر کرتے ہیں رب ذوالجلال نے ان کے لیے، اور شکر ادا کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں. کس چیز کے اندر؟ رب ذوالجلال نے اب دیکھو کس چیز کا ذکر کر کے انسان کو اپنی قدرتوں کا مشاہدہ کروایا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم تر ان الفلک تجری فی البحر. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ بنو منو ٹنوں کا جہاز سمندر کی تہ کے اوپر تیرتا ہوا چلا جاتا ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر، یہ سمندر میں یہ کشتی کا تیرنا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ یہ جہاز جو سمندر کی تہ کے اوپر رہتا ہے ڈوبتا نہیں. وہ کون ذات ہے جو اس جہاز کو کشتی کو ڈوبنے نہیں دیتی؟ ورنہ کشتی کا سمندر کی تہ کے اوپر تیرنا اور اس کے اوپر چلنا یہ بھی میری قدرتوں کا تمہیں مشاہدہ کروا دے گی. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ لوگ جو اللہ کے وجود کے منکر تھے کہ وہ کہتے تھے رب ذوالجلال کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایک دن آئے گا خود بخود ختم ہو جائے گا، کوئی اس نظام کو چلانے والی ذات نہیں. تو امام اعظم نے یہ دلیل دی تھی. آپ فرمانے لگے میں تمہاری بات بعد میں سنوں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ ایک سمندر ہے، سمندر کے اندر میں نے دیکھا کہ مخالف سمت کو ایک کشتی چل رہی تھی، ہوا بھی مخالف سمت کی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کشتی کو چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا. پانی کی مخالف سمت کو کشتی چل رہی تھی، ہوا بھی مخالف سمت تھی، چلانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اس کے باوجود کشتی صحیح سلامت تیرتی ہوئی اپنی منزل تک پہنچ گئی. سبحان اللہ. جس وقت یہ بات کی لوگ کہنے لگے اے امام ہوش کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی مخالف سمت بھی چلے، پھر ہوائیں بھی مخالف سمت ہو، اور پھر چلانے والا بھی کوئی نہ ہو، اور کشتی ٹوٹے پھوٹے بھی نہ، ڈوبے بھی نہ، صحیح سلامت منزل پہ پہنچ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے امام کہنے لگے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. جب تمہاری چھوٹی سی کشتی کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام میرے رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ. کائنات کا نظام جو چل رہا ہے کہ سورج وقت پہ آتا ہے وقت پہ جاتا ہے، یہ چاند اور سورج کا رات اور دن کا آنا جانا وقت پہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، اور اس ذات کو رب ذوالجلال کی ذات کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا سے کسی نے پوچھا تھا اللہ کی وحدانیت کی دلیل، اس نے کہا مجھے قرآن تو زیادہ آتا نہیں. چرخہ کاٹ رہی تھی، کہنے لگی اللہ کے وجود کی دلیل کہ اللہ کی ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. اب دیکھو وہ لوگ جن کو اللہ نے عقل سلیمہ دی تھی وہ کس طرح کائنات کے اندر اشیاء میں تفکر کرتے، غور و فکر کرتے اور اللہ کی ذات کو پہچانتے. وہ اماں جی کہنے لگی اللہ کے وجود کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے، دیکھو یہ میرا چھوٹا سا چرخہ، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں چھوڑ دوں تو یہ رک جاتا ہے، خود بخود نہیں چلتا. تو سوچو یہ چھوٹا سا چرخہ جب میرے چلائے بغیر نہیں چلتا تو کائنات کا اتنا بڑا نظام رب کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ سبحان اللہ. پھر وہ بندہ کہنے لگا اماں جی ہو سکتا ہے یہ تو پتا چل گیا کہ کوئی ذات ہے جو نظام کو چلا رہی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک نہ ہو وہ دو ہو، اللہ دو بھی ہو سکتے ہیں. اماں جی کہنے لگے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل بھی میرا چرخہ ہے. وہ کس طرح؟ کہنے لگی دیکھو میں اس چرخے کو چلا رہی ہوں، اگر اسی چرخے کو چلانے والی میرے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہو تو پھر معاملہ دو ہاتھ سے خالی نہیں ہوگا. کس طرح؟ یا وہ بھی اسی طرف کو چلائے گی جس طرف کو میں چلا رہی ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چرخہ تیز چلے گا، دھاگا ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ مخالف سمت کو چلائے تو پھر وہ چلے گا تو نہیں، وہ ٹوٹ پھوٹ کے لکڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا.
واہ جب یہ چھوٹا سا چرخا 2 عورتیں نہیں چلا سکتی تو کائنات کا نظام 2 خدا بھی نہیں چلا سکتے. سبحان اللہ بے آج شک تک جب ان میں اختلاف نہیں ہوا، ایک 2 خدا ہوتے تو ایک کہتا میں نے دن نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے رات ہی رہنے دینی ہے. ایک کہتا میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے ہوائیں چلانی ہے، میں نے دھوپ نکالنی ہے. یہ اختلاف ہو جاتا، کائنات کا نظام آج تک بغیر اختلاف کے صحیح سالم چل رہا ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ذات موجود بھی ہے اور وہ ذات وحدہ لا شریک بھی ہے. سبحان اللہ انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع مختلف جو اقساط ہیں اس کے اندر جاری رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا